السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ اور جگو کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ جب وہ چوری کرتا تھا تو چوری کر کے اور چوری کا سامان دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ کتنا اچھا مال ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن جن کا مال چوری ہوتا ہوگا وہ بھی تو اسے اسی طرح بددعائیں دیتے ہوں گے۔ بس جانم حوصلہ کرو، میں یہ 7 کونے والا ہیرا واپس لا کر رہوں گا۔ جگو نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے لاؤ گے؟ کاش ہم اس شہر میں آنے کے بجائے اگلے شہر میں جا کر ٹھہرتے، یہ تو چوروں کا شہر ہے، جانم نے روتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور جگو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر صحرائے کا مالک کھڑا تھا، اس کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ جناب، آپ کی شہر میں آمد بے حد مبارک ثابت ہوئی ہے۔ آج رات پورے شہر میں کسی کی بھی چوری نہیں ہوئی، لیکن آپ کی بیوی کیوں رو رہی ہے؟ کیا اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ صحرائے کے مالک نے کہا، وہ اپنی قسمت کو رو رہی ہے کیونکہ آج چور نے سارا شہر چھوڑ کر ہمارے کمرے میں چوری کی ہے، جگو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صحرائے کا مالک بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کمرے میں چوری؟ صحرائے کے مالک کا رنگ زرد پڑ گیا کیونکہ وہ تو اب تک یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ آج رات پورے شہر میں چوری نہیں ہوئی اور شہر کے لوگ بھی صبح سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھر رہے تھے، لیکن یہاں اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کے صحرائے میں چوری ہو گئی ہے۔ ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، اور اتنی بڑی مالیت کی چیز چوری ہوئی ہے کہ شاید اب تک تمہارے شہر میں ہونے والی ساری چوریوں کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی نایاب اور دنیا کا انتہائی قیمتی ترین ہیرا ہے، 7 کونے والا ہیرا، لیکن میں اس چور کو پکڑ کر چھوڑوں گا، جگو نے کہا۔ 7 کونے والا ہیرا؟ اوہ، اس قدر قیمتی ہیرا! مجھے اب فوراً بادشاہ کو اطلاع دینی ہوگی۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ ہر چوری کی باقاعدہ اسے اطلاع دی جائے، صحرائے کے مالک نے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ انہیں اطلاع دی جائے، آج تک تو چور کو پکڑا نہیں جا سکا، اور اطلاع دی جائے، جگو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دروازہ بند کر کے واپس اپنی بیوی کی طرف مڑ گیا جو سر جھکائے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ارے اب خاموش بھی ہو جاؤ، تمہارے رونے دھونے سے چور تو نہیں پکڑا جائے گا، جگو نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ چور کیسے پکڑا جائے گا؟ اور 7 کونے والا ہیرا نہ ملا تو ہمارا جزیرہ کیسے اس جادوگر کے قبضے سے آزاد ہوگا؟ جانم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو اور خاموش ہو کر مجھے سوچنے دو کہ جب ہمارا دروازہ اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں تو پھر چور اس کمرے میں کیسے داخل ہوا؟ جگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں کمرے کے بڑے روشن دان پر پڑیں۔ اس نے دیکھا کہ روشن دان کھلا ہوا تھا، جبکہ اسے یاد تھا کہ رات کو جب وہ سونے لگا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ روشن دان بند تھا، لیکن روشن دان اتنا بڑا بھی نہ تھا کہ اس میں سے کوئی آدمی اندر گھس سکتا۔ لیکن اسے یاد آ گیا کہ ایک بار وہ ایک ایسے چور سے ملا تھا جو خاصے چوڑے جسم کا تھا، لیکن وہ اپنے جسم کو اس طرح سکیڑ لیتا تھا کہ پتلے سے پتلے سوراخ سے سانپ کی طرح گزر جاتا تھا، اس لیے شہر کے سارے چور اسے سانپ چور کہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی جگو کو یہ بھی یاد آ گیا کہ اس سانپ چور سے جب اس نے پوچھا تھا کہ وہ کس طرح اپنے چوڑے جسم کو سکیڑ لیتا ہے تو اس سانپ چور نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے ربڑ کی بنی ہوئی ہوں۔ چونکہ وہ سانپ چور اس کا گہرا دوست بن گیا تھا، اس لیے اس نے نہ صرف اسے تیل دکھایا تھا بلکہ ایک رات جگو اس کے ساتھ چوری کرنے بھی گیا تھا اور اس نے اس تیل کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سانپ چور نے کپڑے اتار کر اور لنگوٹی باندھ کر
جب اس تیل کو اپنے جسم پر ملا تو واقعی ایک چھوٹے سے سوراخ سے بالکل سانپ کی طرح ایک مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور جگو نے محسوس کیا تھا کہ اس تیل میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی، ایسی بو جیسے پیاز کے گل سڑ جانے پر آتی ہے۔ اس کے دوست ساتھی چور نے بتایا تھا کہ یہ گندی بو 8 گھنٹے تک آتی رہتی ہے، اور لاکھ صابن مل کر نہاؤ یا خوشبو لگاؤ یہ بو ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی جگو کے ذہن میں چور کو پکڑنے کی ترکیب آ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ میرا ہیرا چوری ہو گیا ہے اور تم مسکرا رہے ہو، جانم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے چور کو پکڑنے کی ترکیب سوچ لی ہے، اب دیکھنا میں کیسے چور کو پکڑتا ہوں، آخر میں بھی کسی زمانے میں نامی گرامی چور تھا، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانم بھی اس بار ہنس پڑی۔ اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو جگو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر صحرائے کے مالک کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا۔ بادشاہ سلامت نے آپ دونوں کو فوراً اپنے محل میں بلوایا ہے، صحرائے کے مالک نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم لباس تبدیل کر لیں پھر چلتے ہیں، جگو نے کہا، اور پھر اس نے جانم کو بھی لباس تبدیل کرنے کے لیے کہا اور پھر خود بھی لباس تبدیل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادشاہ کے سپاہی کے ساتھ ایک بگی میں بیٹھے بادشاہ کے محل کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی آمد کی اطلاع بادشاہ کو ملی، بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا، جہاں اس کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے ان کا استقبال کیا اور پھر انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہمیں بے حد افسوس ہے کہ ہمارے شہر میں آئے ہوئے مہمانوں کی چوری ہو گئی ہے، لیکن صحرائے کے مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ 7 کونے والا ہیرا چوری ہو گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ بادشاہ نے جگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، صحرائے کے مالک نے آپ کو درست بتایا ہے، جگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ ایسا ہیرا نایاب ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ ہیرا ہو اسے 7 بادشاہوں کی بادشاہی مل جاتی ہے، جبکہ تم تو عام سے تاجر لگتے ہو، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، ہم تاجروں کے لباس میں اس لیے سفر کر رہے تھے تاکہ ہم راستے میں پڑنے والے ڈاکوؤں سے بچ جائیں، ورنہ میرا نام جگو بادشاہ ہے اور میں ملک جام نگر کا بادشاہ ہوں، جگو نے جواب دیا۔ تو بادشاہ اور اس کے درباری اس کی یہ بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، یہ میری ملکہ جانم ہے اور ہم ایک ضروری کام سے ملک ساسان جا رہے تھے، جگو نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ ملک باغان کا بادشاہ خود چور ہے اور اسے چور بادشاہ کہا جاتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ آپ نے درست سنا ہے، میں ہی وہ چور بادشاہ ہوں، لیکن اب میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے اور اپنی رعایا کو بھی چوری کرنے سے منع کر دیا ہے، جگو نے کہا تو بادشاہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اوہ، پھر تو آپ ہم سے گلے ملیں، ایک تو آپ بادشاہ ہیں، دوسرا آپ چوری سے توبہ کر کے نیک ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہیں، بادشاہ نے کہا اور آگے بڑھ کر جگو سے گلے ملا۔ تمام درباریوں نے بھی اٹھ کر باقاعدہ جگو کو سلام کیا، جگو نے سلام کا جواب دیا۔ ویسے جگو بادشاہ، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ آپ خود چور تھے لیکن آپ کے ہاں بھی چوری ہو گئی ہے، بادشاہ نے جگو کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں جب یہاں شہر میں پہنچا تو میں نے ہر شخص کو یہاں پریشان پایا، میرے پوچھنے پر صحرائے کے مالک نے بتایا کہ یہاں کوئی ایسا چور موجود ہے جو پکڑا نہیں جا رہا، میں نے سوچا آج رات آرام کر لوں کیونکہ میں بے حد تھکا ہوا تھا، صبح بادشاہ سے مل کر اس چور کو پکڑنے کی کوشش کروں، لیکن اس چور نے رات کو میری ہی چوری کر لی، اس لیے اب اس کا پکڑا جانا ضروری ہو گیا ہے، جگو نے کہا۔ آپ کی تو آج چوری ہوئی ہے، ہم تو بہت عرصے سے اس چور کے ہاتھوں پریشان ہیں اور بے پناہ کوششوں کے باوجود اسے پکڑا نہیں جا سکا، بادشاہ نے کہا۔ آپ کے آدمیوں نے کچھ تو کیا ہوگا، کوئی ایسا اتا پتا، پیروں کے نشان، چوری کرنے کا طریقہ، کچھ تو آخر معلوم ہی کیا ہوگا، جگو نے کہا۔ ہاں، صرف اتنی بات معلوم ہوئی ہے کہ جس کی بھی چوری ہوتی ہے اس کے سامان تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، دروازے کھڑکیاں سب بند ہوتی ہیں،
سوائے اس کے کہ تنگ سا روشن دان یا پانی نکلنے والی نالی کا سوراخ کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی سانپ تو گزر سکتا ہے، کوئی چور نہیں۔ ہم نے اسی طرح دیکھا۔ اس شہر کی آبادی کچھ زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں۔ کوئی بھی اتنا دبلا پتلا نہیں ہے کہ تنگ جگہوں سے گزر سکے۔ اس لیے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ چوریاں کوئی جن کر رہا ہے یا پھر کوئی جادوگر۔ لیکن کسی جادوگر یا جن کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں خود چونکہ چور رہ چکا ہوں، اس لیے میں چور کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون چور ہے۔ آپ ایسا کریں کہ شہر کے سارے لوگوں کو کسی میدان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیں، کوئی بھی آدمی باقی نہ رہ جائے، پھر آپ دیکھیں میں کس طرح چور کو پکڑتا ہوں، جگو نے گھرتے ہوئے کہا۔ اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ درباریوں کے چہرے بھی چمک اٹھے۔ بہت خوب، اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ پورا شہر اس چور کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے، بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دیا جائے کہ شہر کا ہر آدمی، عورت، بچہ، بوڑھا شہر کے درمیان بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور انہیں کہنا وہ سب قطاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ جگو نے کہا اور وزیر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور دربار سے باہر چلا گیا۔ بادشاہ نے دربار ختم کیا اور جگو اور اس کی بیوی جانم کو لے کر شاہی محل میں آ گیا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی جانم سے آ کر ملی اور وہ سب بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ پورا شہر میدان میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ آئیں بادشاہ سلامت آپ کا چور پکڑیں، جگو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر بادشاہ، اس کی ملکہ، جگو اور اس کی بیوی محل سے باہر نکل کر شاہی بگی میں بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد بگی اس بڑے میدان میں پہنچ گئی جہاں واقعی پورا شہر اکٹھا ہو چکا تھا۔ چونکہ شہر زیادہ بڑا نہ تھا، اس لیے سارے لوگ اس بڑے میدان میں آ گئے تھے۔ جگو بگی سے نیچے اترا اور پھر اس نے قطاروں کے درمیان گھومنا شروع کر دیا۔ وہ ہر ایک کے قریب رکتا اور اسے سونگھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اسے ہر شخص کو سونگھتے سونگھتے 4 گھنٹے گزر گئے، لیکن کسی کے بھی جسم سے اسے وہ مخصوص بو نہ آئی جو اس نے سانپ چور کے تیل کی سونگھی ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ اب تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ بادشاہ سلامت، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جگو نے واپس جا کر بادشاہ سے پوچھا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ نہیں جناب، پورا شہر موجود ہے، ہماری فوج نے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے، وزیر نے جواب دیا۔ فوج کہاں ہے؟ جگو نے چونک کر پوچھا۔ مگر فوج کا چور سے کیا تعلق؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ فوج کو حکم دیں کہ وہ بھی قطاریں بنا کر کھڑی ہو جائیں اور آپ کے درباری بھی، اس وزیر سمیت، جگو نے کہا۔ تو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا۔ جگو آرام کرنے کے لیے بگی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آپ ہر صورت میں چور کو پکڑ لیں، مجھے میرا 7 کونے والا ہیرا چاہیے، جانم نے جگو کے کان میں سرگوشی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو جانم، چور ضرور پکڑا جائے گا، وہ چور بادشاہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتا، جگو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد پوری فوج اور درباری قطاروں میں کھڑے ہو گئے تو جگو بگی سے اترا اور آگے بڑھ کر ان کے درمیان گھومنے لگا۔ پھر اچانک ایک چوڑے چکے فوجی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ اس کی ناک میں وہ مخصوص بو آئی تھی۔ وہ واپس مڑا اور اس فوجی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ فوجی بڑے اطمینان سے کھڑا رہا۔ جگو نے اسے اور زیادہ نزدیک جا کر سونگھا۔ اب اس نے بو کو اچھی طرح سونگھ لیا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ جگو نے فوجی سے پوچھا۔ میرا نام باگو ہے جناب، اس فوجی نے جواب دیا۔ میرے ساتھ آؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جگو نے کہا اور واپس اس طرف بڑھ گیا جہاں بادشاہ کی بگی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ اسے ساتھ کیوں لے آئے ہیں؟ کیا یہ چور ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر اس چوڑے چکے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، یہی آپ کا وہ چور ہے جو پکڑا نہیں جا رہا تھا کیونکہ یہ پہرا دینے والے لوگوں میں شامل تھا، جگو نے کہا۔ جناب میں تو چور نہیں ہوں، اس باگو سپاہی نے فوراً ہی کہا۔ جگو بادشاہ،
یہ شخص کیسے چور ہو سکتا ہے؟ یہ تو چوڑا چپکا آدمی ہے، جبکہ چور تو انتہائی دبلا پتلا ہونا چاہیے تاکہ وہ تنگ جگہوں سے گزر سکے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سانپ چور ہے بادشاہ سلامت۔ چور کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک قسم ہے، اور اس چیز کا فائدہ یہ اٹھا رہا تھا کہ یہ چوڑے چپکے جسم کا مالک ہے، اس لیے کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہو سکا۔ لیکن یہی چور ہے، جگو نے کہا۔ بادشاہ نے باگو سپاہی سے پوچھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، اس کا گھر کہاں ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابھی اس کے گھر سے 7 کونے والا ہیرا اور دوسرا چوری کا سامان تلاش کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ وزیروں اور دوسرے سپاہیوں اور اس باگو سپاہی کو لے کر اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ پہلے بادشاہ کے سپاہیوں نے باگو کے گھر کی تلاشی لی، لیکن کوئی چیز بھی گھر سے برآمد نہ ہوئی۔ جگو خاموش کھڑا تھا۔ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے جگو بادشاہ۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اس کمرے کا فرش اکھاڑا جائے جس میں کار کا باڑا پڑا ہوا ہے۔ جگو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جب بادشاہ کے حکم پر اس کمرے کا فرش اکھاڑا گیا تو اس کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ ملا، اور بادشاہ کے حکم پر اس کمرے کا فرش اکھاڑا گیا تو اس کے نیچے ایک واقعی بڑا تہہ خانہ ملا جس کے اندر واقعی چوری کیا ہوا سارا سامان موجود تھا، اور پھر وہ 7 کونے والا ہیرا بھی مل گیا۔ اب تو پورا شہر خوشی سے ناچنے لگا بادشاہ کے اسرار پر کہ آخر جگو نے اسے کیسے پہچان لیا۔ تو جگو نے بادشاہ کو تیل والا سارا قصہ سنا دیا جس سے ہڈیاں نرم ہو جاتی تھیں، اور پھر اس تیل کی کئی بوتلیں بھی مل گئیں۔ اس باگو سپاہی نے بھی اپنے چور ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً اس کی گردن اڑا دی گئی۔ سب سے زیادہ خوشی جگو کی بیوی جانم کو ہوئی تھی، اور پھر کئی روز تک شاہی مہمان رہنے کے بعد پھر جگو اپنی بیوی کو لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پھر سفر کرتے کرتے وہ ایک دور دراز شہر میں پہنچے۔ یہاں حالات بالکل معمول پر تھے، اس لیے وہ اطمینان سے صحرائے میں کمرہ لے کر سو گئے، اور دوسرے دن ایک بگھی میں بیٹھ کر شہر کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ وہ مکان کے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ جگو نے وہاں موجود ایک آدمی سے پوچھا۔ اس مکان کی مالکہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام کلثوم ہے۔ کلثوم بے حد خوبصورت ہے۔ وہ 2 روز پہلے اپنے کوٹھے پر بال کھولے ان میں کنگھی کر رہی تھی۔ ایک جادوگرنی نے اسے دیکھ لیا اور اس نے اس کے بال جادو سے غائب کر دیے، اور کلثوم اس غم میں بے حد بیمار ہو گئی۔ اب وہ مرنے کے قریب ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس جادوگرنی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اس آدمی نے تفصیل بتائی۔ جانم کو بڑا رحم آیا۔ وہ بگھی سے اتر کر اس مکان میں داخل ہو گئی۔ وہاں 2-3 حکیم بھی موجود تھے۔ ایک پلنگ پر خوبصورت کلثوم آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے سر پر ایک ٹوپی اڑی ہوئی تھی۔ ٹوپی کے کناروں سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گنجی ہو چکی ہے۔ کیا اس جادوگرنی نے اس کے بال اس طرح سے موڑ دیے ہیں؟ جانم نے ایک حکیم سے پوچھا۔ نہیں معزز خاتون، یہ جادو کے زور سے غائب کر دیے گئے ہیں، حکیم نے جواب دیا۔ اسی لمحے کلثوم نے آنکھیں کھولیں اور پھر سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ تم فکر نہ کرو کلثوم، میں اس جادوگرنی کا جادو توڑ کر تمہارے بال واپس لے آؤں گی، جانم نے اسے روتے دیکھ کر کہا۔ تو کلثوم ہمدردی کے 2 بول سن کر جانم سے لپٹ گئی اور بے اختیار سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ معزز خاتون، تمہاری ہمدردی اپنی جگہ، لیکن تم اس جادوگرنی سے نہیں لڑ سکتی، اس لیے ہم سب مجبور ہیں، کلثوم نے کہا۔ اس کے جادو کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ہوگا، جانم نے پوچھا۔ ہاں، شاہی نجومی نے اس کا توڑ بتایا ہے۔ یہ جادوگرنی شہر سے باہر اندھے کنویں کی تہہ میں رہتی ہے۔ اس کنویں کی حفاظت اس کے جادو کے 2 پتلے کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، اور وہ کسی آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، اور نہ ہی کوئی ان سے لڑ سکتا ہے۔ جادوگرنی آج کل سمندر کے کنارے جادو کا کوئی عمل کر رہی ہے، اس لیے کنواں خالی ہے۔ اس کنویں کی تہہ میں ایک موتی رکھا ہوا ہے، اور ایک انتہائی خوفناک اژدہا اس موتی کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اس موتی سے مسلسل روشنی نکلتی رہتی ہے۔ اگر اس موتی کو کنویں سے اس طرح نکال لیا جائے کہ ان پتلوں اور اژدہے کو ان کا پتہ بھی نہ چل سکے، تو موتی جیسے ہی کسی باہر کے آدمی کے ہاتھ میں آئے گا،
جادوگرنی کا جادو ختم ہو جائے گا اور جادوگرنی ہلاک ہو جائے گی، اور پھر جیسے ہی یہ موتی کلثوم کے سر پر پھیرا جائے گا اس کے بال دوبارہ نمودار ہو جائیں گے۔ حکیم نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اور میرے شوہر کوشش کریں گے۔ جانم نے کلثوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس گھر سے باہر آ گئی۔ پھر اس نے جگو کو ساری بات بتائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چمکدار موتی بھی کنویں سے باہر آ جائے اور رسدے اور جادو کے پتلوں کو بھی خبر نہ ہو سکے؟ جگو نے حیران ہو کر کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھ سے اس بیچاری کلثوم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ ویسے بھی مجھے بتایا گیا ہے یہ جادوگرنی بے حد ظالم ہے، اس لیے اس جادوگرنی کو بھی ہلاک ہونا چاہیے۔ کچھ سوچو جگو، جانم نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس موتی کو کنویں کی تہہ سے چرایا جائے۔ جگو نے منہ بناتے ہوئے کہا، چرایا جائے؟ کیا مطلب؟ جانم نے چونک کر کہا، ہاں، جس طرح چور رات کو مال چراتے ہیں اور کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح موتی بھی چرایا جا سکتا ہے۔ جگو نے کہا، تو پھر چراؤ اسے۔ جانم نے کہا، ایک تو یہ چوری میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، پہلے میں اپنے لیے چوریاں کرتا تھا، اب دوسروں کے لیے چوریاں کرنی پڑتی ہیں۔ جگو نے کہا تو جانم بے اختیار ہنس پڑی۔ چور بادشاہ جو ہوئے، اب تو میں چوروں کا بادشاہ لگتا ہوں، بڑی بڑی چوریاں کرنے والا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اس لڑکی کی صحت کے لیے اور اس ظالم جادوگرنی کے لیے مجھے یہ چوری بھی کرنی پڑے گی۔ جگو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ جانم کے ساتھ صحرائے میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر جانم کو وہ وہیں چھوڑ کر کنویں کی تہہ سے موتی چرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، جو بظاہر ناممکن لگتا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر اندھا کنواں موجود تھا۔ یہ شہر سے کافی فاصلے پر بالکل ویران سی جگہ تھی جہاں ویسے بھی کوئی آدمی نہیں جاتا تھا، اور جب سے کلثوم کے بال غائب ہوئے تھے شہر کا ہر آدمی ڈر گیا تھا، اس لیے کسی کے وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کنویں کے پاس واقعی دو انسانی پتلے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی جگو آگے بڑھا ان دونوں پتلوں کا رخ خود بخود جگو کی طرف ہو گیا اور انہوں نے ہوا میں آہستہ آہستہ تلواریں چلانا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی اس کنویں میں سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی شیر گھرا رہا ہو۔ جگو وہاں کافی دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ آخر کیسے اس موتی کو کنویں سے نکالے کہ ادھر موجود ان پتلوں اور کنویں کے اندر موجود اسدے کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ یہ بظاہر واقعی ایک ناممکن کام تھا، لیکن جگو جانتا تھا کہ چوروں کو ایسے ہی ناممکن کام کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ وہ کھڑا سوچتا رہا، پھر آخر کار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ تیزی سے واپس مڑا اور شہر کے بڑے بازار میں پہنچا۔ اس نے آتے ہوئے بازار میں ایک ایسی دکان دیکھی تھی جہاں قسم قسم کے جانور فروخت کیے جا رہے تھے۔ چڑیا، بندر، نیولے بھی تھے۔ جگو کو ایک بڑا نیولا پسند آ گیا، اسے اسی کی تلاش تھی۔ اس نے دکاندار کو نیولے کی قیمت دے کر خرید لیا۔ اس نے نیولے کو رسی سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، مگر نیولا شاید کسی گھر کا پالتو تھا۔ وہ فوراً چھلانگ لگا کر اس کے جسم پر چڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جگو پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بڑی محبت بھری نظروں سے جگو کو دیکھ رہا تھا۔ جگو کو اس پر پیار آ گیا۔ اس نے اس کے چھوٹے سے سر پر ہاتھ پھیرا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ یہ نیولا عام نیولوں سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت بھی تھا۔ عام نیولوں سے اس کا رنگ بھی مختلف تھا۔ دکان سے باہر آ کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کنویں کی طرف چل دیا۔ نیولا اسی طرح اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو آج سے تم میرے پکے دوست ہو جاؤ گے، بتاؤ کام کرو گے؟ جگو نے نیولے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر نیولے نے اس طرح سر ہلانا شروع کر دیا جیسے وہ جگو کی بات کو سمجھ گیا ہو، اور پھر اس نے اپنی مخصوص زبان سے کٹ کٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت خوب، تم تو بہت سمجھدار نیولے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارا نام چھامو رکھتا ہوں اور تم میرے دوست ہو، جگو نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو نیولے نے بھی مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر کٹ کٹ کرنا شروع کر دیا۔ چھامو دیکھو،
ہم نے بیچاری کلثوم کے بال واپس لانے ہیں اور اس ظالم جادوگرنی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ انسانی پتلے انسان کو کنویں میں جانے سے روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے مجھے تو اترنے نہ دیں گے، لیکن تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ یہ سانپ اور اژدھے تم نیولوں سے کتنا ڈرتے ہیں، اس لیے تم خاموشی سے کنویں میں اتر جاؤ۔ تمہیں دیکھتے ہی اژدھا لازماً چھپ جائے گا، اور پھر بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ وہ سفید موتی اپنے منہ میں دبا لینا۔ میں تمہاری کمر میں رسی باندھ دیتا ہوں۔ موتی کی وجہ سے کنویں میں روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم موتی کو منہ میں دباؤ گے یہ روشنی غائب ہو جائے گی اور میں سمجھ جاؤں گا، اور پھر میں فوراً ہی یہ رسی کھینچنا شروع کر دوں گا، اور پھر اس طرح تم موتی سمیت کنویں سے باہر آ جاؤ گے۔ اس طرح نہ ہی جادوئی پتلوں کو پتہ چلے گا اور نہ ہی اژدھے کو، اور ہم موتی حاصل کر لیں گے۔ بولو تم تیار ہو؟ جگو نے اسے پوری تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور چھامو نیولے نے بھی جواب میں اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ جگو کی باتیں اچھی طرح سمجھ گیا ہو اور یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ دیکھو تم ہوشیاری سے کام کرنا، تم چور بادشاہ کے دوست ہو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جگو نے چھامو نیولے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جگو نے مطمئن ہو کر کمر سے کمان کی رسی باندھی اور اس کا خالی سرا نیولے کی کمر سے باندھا، اور پھر نیولے کو کنویں کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ نیولا اونچی اونچی گھاس میں تیزی سے دوڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھ گیا۔ رسی جگو کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی تھی، لیکن جگو مطمئن تھا کہ رسی بہت بڑی تھی۔ دونوں جادوئی پتلے جگو کی طرف رخ کیے، تلواریں سنبھالے کھڑے تھے، لیکن ظاہر ہے جگو آگے بڑھتا تو پتلے بھی اس پر وار کرتے۔ تھوڑی دیر بعد نیولا ان جادوئی پتلوں کے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور جادو کے پتلوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ جانور تو ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پتلے تو انسانوں کو کنویں میں اترنے سے روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس جادوگرنی کو تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ جگو اس طرح کسی جانور سے کام لے کر اسے شکست دے سکتا ہے۔ کنویں میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، اور اندر سے اب شیروں جیسی گرراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ نیولا کنویں کی پرانی دیوار پر کھسکتا ہوا نیچے اتر گیا، پھر رسی کا گھسیٹنا بند ہو گیا، اور جگو سمجھ گیا کہ نیولا کنویں کی تہہ میں پہنچ گیا ہے۔ اسی لمحے سے کنویں کی تہہ سے اژدھے کی تیز پھنکار اور نیولے کی کٹ کٹ کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر یکلگ کنویں کی تہہ سے ابھرنے والی روشنی ختم ہو گئی، اور جگو نے انتہائی پھرتی سے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بے حد تیزی سے چل رہے تھے، لیکن رسی اس کے کھینچنے سے بھی زیادہ ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیولا اس کے رسی کھینچنے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دیوار پر چڑھ کر کنویں کے منہ کی طرف آ رہا تھا۔ جگو مسلسل رسی کھینچتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے گھاس میں ہلچل دیکھی، اور پھر وہ ابھی رسی کھینچ ہی رہا تھا کہ اس نے نیولے کو بھاگ کر اپنے قریب آتے دیکھا۔ لے آئے ہو موتی، لاؤ مجھے دو، جگو نے کہا، اور نیولے نے منہ میں دبایا ہوا موتی باہر اگل دیا۔ جگو نے جیسے ہی موتی کو اٹھایا، خوفناک دھماکے ہونے لگے، اور ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا نام بوڑھی جادوگرنی تھا، مجھے نیولے نے موتی لے جا کر مار ڈالا، ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد جب دھواں چھٹا تو جگو نے دیکھا کہ وہ جادو کے پتلے اور کنواں غائب ہو چکے تھے، اور وہاں ایک بوڑھی عورت کی جلی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ جگو سمجھ گیا کہ یہی وہ ظالم بوڑھی جادوگرنی ہے۔ اس نے نیولے کو شاباش دی، اور پھر اسے کندھے پر بٹھا کر وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا واپس صحرائے کی طرف بڑھنے لگا۔ رسی اس نے دوڑتے دوڑتے اکٹھی کر کے نہ صرف نیولے کی کمر سے کھولی تھی، بلکہ اسے لپیٹ کر دوبارہ اپنی کمر سے باندھ لیا تھا۔ موتی اس نے جیب میں ڈالا، اور تھوڑی دیر بعد وہ صحرائے میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ ارے یہ نیولا! اوہ کس قدر خوبصورت نیولا ہے! مجھے تو بچپن سے ہی نیولے پالنے کا شوق تھا، جانم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور نیولا اچھل کر جگو کے کندھے سے چھلانگ لگا کر جانم کے کندھے پر بیٹھ گیا۔
جانم نے پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اتنا خوبصورت اور دوست نیولا پا کر بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ ہمارا دوست نیولا ہے اور اس کا نام چھامو ہے، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا نام ہے، کہاں سے ملا ہے؟ جانم نے پوچھا۔ ایک دکان سے خریدا ہے۔ اور ہمارے دوست چھامو نے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی سر انجام دے دیا ہے۔ دیکھو یہ موتی، بوڑھی ظالم جادوگرنی بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ جگو نے جیب سے موتی نکال کر جانم کو دکھایا تو جانم خوشی سے اچھل پڑی۔ اوہ بہت خوب، اس کا مطلب ہے تم ایک بار پھر اسے چرانے میں کامیاب رہے، اور اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے چور تھے، جانم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور جگو بھی ہنس پڑا۔ اسی لیے تو چور بادشاہ کہلاتا ہوں، جگو نے کہا، اور جانم ایک بار پھر ہنس پڑی۔ پھر وہ بگی میں بیٹھ کر کلثوم کے گھر گئے، اور پھر جیسے ہی کلثوم کے سر پر موتی پھیرا گیا، کلثوم کے بال دوبارہ نمودار ہو گئے اور موتی غائب ہو گیا۔ کلثوم خوشی کے مارے جانم سے لپٹ گئی، اور اس کی ماں نے بھی جانم اور جگو کا بے حد شکریہ ادا کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ شہر کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کلثوم ٹھیک ہو گئی ہے اور ظالم جادوگرنی بھی ہلاک ہو گئی ہے تو سارے شہر میں خوشی کا جشن منایا جانے لگا۔ ہر شخص جگو اور جانم کی تعریف کر رہا تھا۔ شہر کے بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے جگو اور جانم کی اپنے شاہی محل میں دعوت کی، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ جگو تاجر بنا ہوا ہے جو ملک جام نگر کا بادشاہ ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ اور بادشاہ کا اکلوتا بیٹا جب جگو سے ملا اور اس نے جگو سے کہا کہ وہ کلثوم سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بادشاہ نہیں مانتا، تو جگو نے بادشاہ سے سفارش کر دی۔ بادشاہ اس کی بات مان گیا اور اس طرح کلثوم بادشاہ کی بہو بن گئی، اور شہزادے کی شادی کا کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ جگو اور جانم بھی اس جشن میں شریک رہے، اور پھر وہ اجازت لے کر ملک ساسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بار چھامو نیولا بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر منزلیں مارتے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں ٹھہرتے آخر کار وہ ملک ساسان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ملک تھا، لیکن یہاں کے لوگ بھی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ ملک ساسان کے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ جگو نے صحرائے کے مالک سے پوچھا۔ کیا بتاؤں، سارے ملک پر ایک عجیب و غریب عذاب ٹوٹا ہوا ہے۔ رات ہوتے ہی نہ جانے کہاں سے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں سانپ شہر میں گھس آتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب کوئی سانپ اسے کاٹ لے۔ بادشاہ کی فوج نے سانپوں کو مارنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن سانپ مرتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کوئی جادو کے سانپ ہیں، صحرائے کے مالک نے کہا۔ پھر کسی نجومی یا اللہ والے سے پوچھا تم نے کہ یہ سانپ کیوں آتے ہیں اور کیوں نہیں مرتے؟ جی ہاں، ایک بزرگ نے بتایا ہے کہ یہ سانپ سیاہی وادی سے آتے ہیں۔ ان کا علاج ایک ہی ہے کہ کہیں سے 7 کونے والا ہیرا لایا جائے اور پھر اس ہیرے کو شہر کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو سانپوں کا بادشاہ یہ ہیرا لے کر واپس چلا جائے گا اور پھر کبھی سانپ نہ آئیں گے۔ لیکن اب 7 کونے والا ہیرا کہاں سے آئے؟ اس لیے سب لوگ پریشان ہیں، کیونکہ 7 کونے والا ہیرا تو جانم کے پاس موجود تھا اور وہ اس کی مدد سے اپنے جزیرے کو راکو جادوگر کے قبضے سے آزاد کرانا چاہتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے جگو کے ساتھ اتنا طویل سفر کیا تھا۔ وہ اب کیسے یہ ہیرا سانپوں کے حوالے کر دیتی؟ دیکھو جانم، سینکڑوں لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ ہیرا قربان کرنا ہی پڑے گا، جگو نے جانم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر ہمارا جزیرہ کیسے آزاد ہوگا؟ جانم نے پریشان لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، فی الحال لوگوں کی جانیں تو بچائیں، جگو نے کہا۔ تو آخر کار جانم ہیرا دینے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ وہ بھی فطری طور پر ایک نیک عورت تھی۔ چنانچہ جگو نے جانم سے ہیرا لیا اور جا کر صحرائے کے مالک کو دکھاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ وہ ملک ساسان کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے نایاب ہیرا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر کیا تھا، پورے شہر کو خبر ہو گئی، سب لوگ جگو کی تعریف کرنے لگے۔ شام ہوتے ہی جگو نے وہ ہیرا شہر کے درمیانی چوک کے چبوترے پر رکھ دیا
اور پھر رات کو لاکھوں سانپ شہر میں آئے۔ ان کی پھنکار سے پورا شہر گونج اٹھا، لیکن تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے سانپ واپس چلے گئے اور کسی کو انہوں نے نہ کاٹا۔ صبح کو جگو جب اس چوک پر گیا جہاں اس نے ہیرا رکھا تھا تو ہیرا غائب تھا، البتہ وہاں ایک سبز رنگ کا خوبصورت پھول موجود تھا۔ جگو نے جلدی سے وہ پھول اٹھا لیا۔ سارے شہر میں خوشی اور مسرت کے شادیانے بجائے جانے لگے اور لوگوں نے جگو کو کندھوں پر اٹھا لیا اور شہر میں جلوس نکالا گیا۔ ملک ساسان کے بادشاہ نے بھی ان کی دعوت کی۔ اسی طرح کئی روز خوشی اور مسرت سے گزر گئے، لیکن جانم اداس تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے جزیرے کو راکو جادوگر کے قبضے سے آزاد نہ کرا سکے گی۔ لیکن جب جگو نے اسے بتایا کہ جس جگہ رات کو ہیرا رکھا گیا تھا وہاں صبح کو سبز رنگ کا پھول ملا ہے تو جانم بھی خوش ہو گئی، کیونکہ ساسان کے صحرا میں ازدوں کی وادی میں جا کر بھی انہیں یہی کام کرنا تھا کہ 7 کونے والا ہیرا ازدوں کے سردار کو دے کر اس سے سبز پھول لینا تھا، اور سبز پھول مل گیا تھا۔ اب شرط کے مطابق انہیں یہ پھول اب کالے سمندر کی تہہ میں رہنے والی خوفناک مچھلی کو کھلانا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کالا سمندر کہاں ہے۔ چنانچہ اب جگو نے مختلف جگہوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کالا سمندر کہاں ہے۔ تم کالے سمندر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک بوڑھے نے چونک کر کہا، ہمیں اس کی تہہ میں رہنے والی ایک خوفناک مچھلی سے کام ہے۔ جگو نے جواب دیا، تم نے ہمارے شہر کو سانپوں سے بچایا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر کالے سمندر کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے تو شہر کے شمال میں سرخ پہاڑ کے اندر رہنے والا بزرگ جانتا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ، وہ اگر چاہے گا تو تمہیں بتا دے گا، ورنہ اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کوئی بھی آدمی کالے سمندر کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اس آدمی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جگو پوچھتا پوچھتا آخر سرخ پہاڑ تک پہنچ گیا۔ پھر سرخ پہاڑ پر اس نے وہ غار تلاش کر لی جس کے اندر ایک سفید داڑھی والا انتہائی بوڑھا آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ جگو خاموشی سے اس کے قریب موت بانا انداز میں بیٹھ گیا۔ بزرگ نے تھوڑی دیر بعد اپنی بند آنکھیں کھولیں اور جگو کی طرف دیکھا۔ جگو نے فوراً ہی موت بانا انداز میں سلام کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کیسے آئے ہو چور بادشاہ؟ بزرگ کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ جناب، میں نے کالے سمندر کا پتہ معلوم کرنا ہے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ جگو نے موت بانا لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے تم اپنی بیوی جانم کا جزیرہ اس راکو جادوگر کے قبضے سے آزاد کرانا چاہتے ہو، لیکن چور بادشاہ، کالے سمندر کی وہ مچھلی جس نے تمہیں اس کے محل تک لے جانا تھا وہ تو مر چکی ہے۔ بزرگ نے کہا تو جگو پریشان ہو گیا۔ اوہ، پھر اب کیا ہوگا؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جگو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے اور تمہاری بیوی نے بے شمار نیکیاں کی ہیں، کلثوم کے بال واپس لانے کے لیے کام کیا، اور سب سے زیادہ تم نے قیمتی ہیرا قربان کر کے اس شہر کے لوگوں کی سانپوں سے جان بھی بچائی ہے، اس لیے ہمیں تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ تم اب ایسا کرو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پہلے کوکان جاؤ۔ کوہ کشان میں ایک جنگل ہے، اس جنگل کے کنارے ایک بونا رہتا ہے، اس بونے کا نام بھی کاشان بونا ہے۔ وہ بونا تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تو تمہارا کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، یہ کوکشان کہاں ہے؟ جگو نے حیران ہو کر پوچھا، اور بزرگ نے اس کوکشان کے متعلق بتا دیا۔ جگو نے اجازت لی، بزرگ کو سلام کیا اور صحرائے میں واپس آ گیا۔ اس نے جب جانم کو ساری بات بتائی تو جانم بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ کوکشان کافی دور تھا اور راستہ انتہائی طویل تھا۔ اب جیسا تم کہو، میں تو تمہارے خاطر کوہ ککان تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ جگو نے کہا، میں ہر قیمت پر اپنے جزیرے کو اس راکو جادوگر کے قبضے سے آزاد کرانا چاہتی ہوں، نہ جانے وہ جادوگر وہاں کیا ظلم ڈھا رہا ہوگا۔ جانم نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر ہمت کرو، دنیا کا ہر کام ہمت سے ہی ہوتا ہے۔ جگو نے کہا اور جانم بھی تیار ہو گئی۔ دوسرے روز صبح سویرے وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ملک ساسان سے نکل کر کوہ کشان کی طرف چل پڑے۔ ان کا دوست
چھامو نیولا بھی ان کے ساتھ تھا۔ مختلف شہروں میں رکتے اور سفر کرتے کرتے وہ اس آخری شہر میں پہنچ گئے جس کے بعد کہکشان تک کا راستہ انتہائی ویران تھا۔ اس شہر میں انہوں نے اس راستے کے بارے میں جس سے بھی پوچھا، اس نے انہیں اس طرف جانے سے منع کیا کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک ہے اور یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، وہ فوراً تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن جگو ظاہر ہے اتنی دور آنے کے بعد واپس تو جا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اللہ کا نام لے کر جانم کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اب انہوں نے تاجروں کے بجائے عام لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راستہ واقعی انتہائی خوفناک تھا، لیکن وہ احتیاط سے آگے بڑھ گئے۔ رات انہوں نے ایک پہاڑی غار میں بسر کرنے کا سوچا اور ایک غار کو صاف کر کے انہوں نے گھوڑوں کو غار سے باہر باندھا اور پھر خود سو گئے۔ نیولا باہر چلا گیا تھا، وہ شاید کچھ کھانے پینے گیا تھا۔ آدھی رات کو اچانک نیولے کے کٹ کٹ کی تیز آوازیں سنتے ہی جگو کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ جانم جو اس کے ساتھ ہی بستر بچھائے ہوئے سوئی ہوئی تھی اپنی جگہ سے غائب تھی اور نیولا غار کے دہانے پر کھڑا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ جگو دوڑتا ہوا غار کے دہانے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ دونوں گھوڑے بھی غائب تھے۔ اب تو جگو بے حد پریشان ہو گیا۔ یہ جانم کہاں چلی گئی؟ جگو نے انتہائی پریشان لہجے میں پوچھا تو نیولا مخصوص انداز میں کٹ کٹ کرتا ہوا آگے کو دوڑ پڑا۔ چونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اس لیے جگو احتیاط سے آگے بڑھنے لگا، لیکن جلدی ہی اسے احساس ہو گیا کہ رات کے وقت اس پہاڑی علاقے میں چلنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اس لیے مجبوراً وہ غار میں واپس آ گیا۔ نیولا بھی اسے واپس آتے دیکھ کر واپس آ گیا تھا۔ یہ رات جگو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں گزاری۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر جانم کو کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکو ہوتا تو وہ لازماً سامان لوٹتا، جگو کو مارتا، وہ صرف جانم کو کیوں لے جاتا؟ پھر گھوڑے بھی نہ ہی ننائے تھے، ورنہ وہ غیر آدمی کو دیکھ کر لازماً ہی نناتے۔ یہی سوچتے سوچتے آخر صبح ہو گئی تو جگو نے سامان باندھ کر اپنی کمر پر لادا۔ اب نیولا اس کے آگے آگے تھا۔ پہاڑی علاقے میں چلتے چلتے آخر کار وہ ایک مکان میں پہنچ گئے۔ نیولا اس مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ ابھی جگو سوچ رہا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے کہ مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا آدمی باہر آ گیا۔ وہ جگو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کون ہو تم اور اس جگہ کیوں آئے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور جگو نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ بوڑھا اور زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو کالا دیو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب تو تمہاری بیوی کا واپس آنا بے حد مشکل ہے۔ بوڑھے نے کہا، کالا دیو وہ کون ہے اور کیوں میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ جگو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالا دیو اس سارے علاقے کا مالک ہے۔ وہ انتہائی ظالم اور خطرناک دیو ہے۔ اسے عورتوں کا گوشت بے حد لذیذ لگتا ہے جبکہ مردوں کا گوشت وہ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ تمہاری بیوی کو لے گیا ہے تاکہ اسے کھائے، اور تمہارے گھوڑے وہ اس لیے لے گیا ہے کیونکہ اس نے 2 کالے شیر پالے ہوئے ہیں، وہ گھوڑوں کا گوشت ان شیروں کو کھلائے گا۔ بوڑھے نے کہا، یہ کالا دیو کہاں رہتا ہے؟ جگو نے اور زیادہ پریشان ہو کر پوچھا۔ انہی پہاڑوں میں رہتا ہے، لیکن تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ بوڑھے نے کہا، میں اس سے اپنی بیوی کو واپس لاؤں گا۔ جگو نے کہا، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے، تم کسی طرح اس کالے دیو کو کالا ناگ پکڑ کر لا دو، وہ تمہاری بیوی کو چھوڑ دے گا کیونکہ کالا ناگ اس کا دشمن ہے اور وہ انتہائی زہریلا ناگ ہے، اور کالا دیو اس کالے ناگ سے ڈرتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، لیکن جب تک میں کالے ناگ کو ڈھونڈوں کالا دیو میری بیوی کو نہ کھا جائے۔ جگو نے کہا، اس بات کی تم فکر نہ کرو، کالا دیو رات کو ہی کھاتا ہے اور اب دن ہے، اس لیے تمہارے پاس پورا دن پڑا ہے، تم کوشش کرو۔ بوڑھے نے کہا، یہ کالا ناگ کہاں رہتا ہے؟ جگو نے پوچھا۔ وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر کالے ناگ کی غار ہے، لیکن سوچ لو وہ انتہائی خطرناک اور زہریلا ناگ ہے۔ بوڑھے نے کہا اور جگو واپس پلٹ گیا۔
چھامو نیولا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جگو اس پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے متعلق اس بوڑھے نے بتایا تھا کہ اس کی چوٹی پر وہ کالا ناگ رہتا ہے۔ یہ پہاڑی انتہائی دشوار گزار تھی۔ چھامو نیولا تو تیزی سے چٹانوں پر دوڑتا اوپر چڑھا جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جگو نیولے کی طرح نہ چڑھ سکتا تھا، اس لیے اسے خاصی مشکل ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس چوٹی پر موجود اس غار کے قریب پہنچ گیا جس کا پتہ بوڑھے نے بتایا تھا۔ چھامو نیولا ایک چٹان کے اوپر بیٹھا اس غار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابھی جگو سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس غار کے دہانے سے ایک زوردار پھنکار کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک کالے ناگ کا اژدھا رینگتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے نیولا تیزی کے ساتھ اپنی چٹان سے کھودا اور اس نے اس خوفناک کالے ناگ پر حملہ کر دیا۔ کالے ناگ نے زور سے سر کو گھمایا تو نیولا چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ اسی لمحے جگو نے اپنے سامان میں سے نیزہ کھینچا اور پھر نیزہ لے کر وہ کالے ناگ پر حملہ ہو گیا، لیکن کالے ناگ نے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے جگو کے جسم کے گرد لپٹتا چلا گیا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان پھنستا چلا گیا ہو، لیکن اسی لمحے نیولے نے ایک بار پھر کالے ناگ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ کالے ناگ کی توجہ جیسے ہی نیولے پر ہوئی، جگو نے پوری قوت سے نیولے پر نیزے کا وار کر دیا اور اس بار اس کا نشانہ درست ثابت ہوا اور نیزے کا پھل کالے ناگ کے سر میں گھس کر چٹان کے درمیانی درار میں گھستا چلا گیا۔ سانپ بے حد طاقتور تھا، مگر نیولا اس پر مسلسل حملے کیے جا رہا تھا۔ وہ سانپ کو موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے۔ اتنی دیر میں جگو واپس پہنچ گیا اور پھر جگو نے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑی چٹان اٹھائی اور پوری قوت سے سانپ کے سر پر دے ماری۔ سانپ کا سر دونوں چٹانوں کے درمیان بری طرح کچل گیا اور اس کے ساتھ ہی سانپ بھی ہلاک ہو گیا۔ بہت خوب چھامو، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اس خوفناک سانپ کو گھسیٹتے ہوئے واپس لے جانے لگا۔ جگو اس بوڑھے کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر اس مکان کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس بار مرا ہوا کالا ناگ ان کے ساتھ تھا۔ اسی لمحے مکان کا دروازہ کھلا اور بوڑھا باہر آ گیا۔ اس نے مرے ہوئے کالے ناگ کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ واہ، تم نے کالے ناگ کو مار دیا، بہت خوب، تم تو واقعی بہادر آدمی ہو۔ آج تک کوئی بھی اس کالے ناگ کو نہیں مار سکا، لاؤ مجھے دو، بوڑھے نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے جگو کے ہاتھ سے وہ ناگ اس طرح جھپٹ لیا جیسے کوئی بچہ اپنے پسندیدہ کھلونے پر جھپٹتا ہے، اور پھر جگو حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا جب اس نے دیکھا اس بوڑھے نے اس کالے ناگ کو اس طرح چبا چبا کر اور مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا جیسے ہی اس کی پسندیدہ غذا ہو۔ ارے ارے، اسے تو کالے دیو نے کھانا تھا، جگو نے چیختے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہی وہ کالا دیو ہوں، دن کے وقت میں اسی طرح بوڑھے آدمی کے روپ میں رہتا ہوں، بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، اور جگو حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا کالا دیو ہو سکتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ یہ ہے ناگ کی خاصیت، دیکھا تم نے، اس نے میری عمر 200 سال کم کر دی ہے، اب میں جوان ہو چکا ہوں، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بیوی، جگو نے کہا، ابھی آ جاتی ہے تمہاری بیوی، ویسے اگر تم واقعی اس ناگ کو نہ مارتے تو میں رات ہوتے ہی تمہاری بیوی کو کھا جاتا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری بیوی سے ملوا دوں، اس نوجوان نے کہا اور پھر جگو کو ساتھ لے کر ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ جگو نے دیکھا اس کی بیوی جانم ایک پلنگ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ تم اسے ہوش میں لاؤ، میں نیچے اپنے محل سے تمہارے لیے گھوڑے لے آؤں، اس کالے دیو نے کہا، اور جگو نے جانم کو تیز تیز ہلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جانم ہوش میں آ گئی۔ اسے جب ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی
اب تم محفوظ ہو جانا، اب کالا دیو تمہیں نہیں کھائے گا، جگو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور جانم خوشی سے رونے لگی۔ اس نے چھامو نیولے کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے کالا ناگ مارا گیا تھا۔ اسی دوران کالا دیو بھی آ گیا۔ تمہارے دونوں گھوڑے باہر موجود ہیں، جاؤ کیونکہ اب مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں، کالے دیو نے کہا، اور جگو اور جانم تیزی سے باہر آ گئے۔ ان کے گھوڑے موجود تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جگو نے چھامو کو کندھے پر بٹھایا اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سارا دن وہ گھوڑے دوڑاتے رہے اور رات کو ایک غار میں چھپ گئے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ وہ مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، وہ ساری رات جاگتے رہے۔ لیکن رات خیریت سے گزر گئی اور صبح کو انہوں نے کئی گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کی اور ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ اب وہ کوہ کاشان میں پہنچ گئے تھے۔ شام کے قریب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہ اس جھیل تک پہنچ گئے تھے جس کے کنارے پر وہ بونا رہتا تھا، جس کے لیے وہ آئے تھے۔ بونا گھوڑوں کی آواز سن کر اپنے چھوٹے سے مکان سے باہر آ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا بونا تھا، اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج تھا جو انتہائی قیمتی ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ بھئی کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں راستے میں کالے دیو نے کچھ نہیں کہا؟ بونے نے اپنی باریک سی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ جگو نے نہ صرف اپنا اور اپنی بیوی کا بلکہ چھامو نیولے کا بھی تعارف کروایا اور اسے تفصیل سے ساری بات بھی بتا دی۔ اوہ، تو تم بہادر بھی ہو، نیک بھی ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ جگو نے بے چین ہو کر پوچھا۔ جب تم سیاہ جھیل میں پہنچ جاؤ اور اس سرخ طوطے کو مار ڈالو تو اس محل کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی بوتل میں سفید سے رنگ کی مچھلی رکھی ہوئی ہوگی، تم وہ بوتل اور مچھلی مجھے لا دو گے، بونے نے کہا۔ تو جگو نے فوراً اس کی شرط منظور کر لی۔ تمہاری بیوی جانم اور یہ نیولا یہی رہیں گے کیونکہ یہ وہاں نہیں جا سکتے، ویسے بے فکر رہو، انہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ میرے مہمان ہوں گے، بونے نے کہا۔ تو جانم رضامند ہو گئی۔ تو بونے نے جگو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر جگو نے آنکھیں بند کی اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑنے لگا ہو۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی ہو اور ساتھ ہی اس بونے کی آواز سنائی دی، وہ اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اور پھر جگو نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس نے دیکھا وہ ایک خوفناک سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے جس کا پانی کالا تھا اور اس میں سے خوفناک موجیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ سمندر واقعی ہیبت ناک تھا۔ ابھی ایک خوفناک مچھلی کنارے پر آئے گی، تم اطمینان سے اس کے کھلے منہ میں چلے جانا، وہ تمہیں صحیح سلامت اس سیاہ محل تک لے جائے گی، آگے تمہارا اپنا کام ہوگا۔ جگو کے کانوں میں بونے کی آواز ٹکرائی۔ اسی لمحے پانی کی موجوں کے درمیان ایک پہاڑ جیسی مچھلی نمودار ہوئی اور کنارے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کا منہ ایک بڑی غار کی طرح تھا۔ جگو خاموشی سے اس کے منہ میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مچھلی کے منہ میں داخل ہوا، مچھلی نے فوراً منہ بند کر لیا اور پھر جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان پھنستا چلا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے رک گیا۔ اب اسے محسوس ہوا جیسے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے اترتا چلا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے رک گیا تقریباً 1 گھنٹے تک، اسی طرح اپنے آپ کو گہرائی میں اترتا محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دم مچھلی کی حرکت رک گئی۔ اس نے منہ کھولا تو جگو نے دیکھا وہ ایک انتہائی خوبصورت سیاہ محل کے باہر موجود ہے۔ وہ مچھلی کے منہ سے نکلا اور انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی سیاہ محل ہے جس کے اندر راکو جادوگر کی جان ہے جو جانم کے جزیرے پر قابض ہے۔ پھر محل اس نے چھان مارا، نہ ہی وہ طوطا ملا، نہ ہی وہ بوتل والی مچھلی ملی جس کی شرط اس بونے نے لگائی تھی۔ ابھی وہ محل کے اندر کمروں میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے کسی کے قہرانے کی آواز سنائی دی۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ جگو چھٹک کر رک گیا۔ آواز اسے ایک کمرے سے سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جگو نے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا، لیکن پھر بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔
کیونکہ کمرے میں رکھے ہوئے خوبصورت پلنگ پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ بالکل ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے کسی ملک کی شہزادی لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ جگو نے اس کے قریب جا کر کہا تو اس لڑکی نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ اوہ انسان، اور یہاں کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لڑکی کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ نہیں، میں انسان ہوں اور میرا نام جگو ہے۔ تم کون ہو؟ جگو نے اس سے پوچھا۔ جگو اور یہاں سیاہ محل میں کیسے ممکن ہے؟ یہاں تک تو کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لڑکی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم اس بات کو چھوڑو کہ میں کس طرح یہاں پہنچا، تم اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جگو نے کہا، میرا نام شہزادی گلنار ہے اور میں عزستان کی شہزادی ہوں۔ راکو جادوگر نے یہاں مجھے اپنے محل میں قید رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ انتہائی بدصورت ہے اور انتہائی ظالم۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے وہ مجھے روز کوڑھوں سے پیٹتا ہے۔ لڑکی نے اسے بازو اور ٹانگوں پر کوڑھوں کے نشانوں کو دکھاتے ہوئے کہا، اوہ اسی لیے تم کہرا رہی ہو۔ لیکن وہ راکو جادوگر کہاں ہے؟ جگو نے پوچھا۔ وہ ابھی آتا ہی ہوگا۔ وہ دنیا کے کسی جزیرے پر رہتا ہے اور رات کو یہاں آتا ہے، لیکن کوڑا ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، سنو، میں اس جادوگر کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ اس کی جان ایک سرخ رنگ کے طوطے میں ہے، لیکن وہ طوطا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ سرخ رنگ کا طوطا کہاں ہے؟ جگو نے پوچھا۔ سرخ رنگ کا طوطا؟ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، شہزادی نے جواب دیا۔ اس نے یقیناً اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ تو ایسا کرو، اس بار جیسے ہی وہ راکو جادوگر آئے تم اس سے لگاوٹ بھری باتیں شروع کر دینا اور اس طرح اس سے سرخ طوطے کے بارے میں تفصیلات پوچھ لینا۔ باقی کام میں کر لوں گا۔ جگو نے قریب جاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ شہزادی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے دور سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آ گیا، جلدی سے چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا، شہزادی نے گھبراتے ہوئے کہا، اور جگو جلدی سے پلنگ کے نیچے چھپ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی بد شکل لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ آج آخری بار پوچھنے آیا ہوں، اگر تم شادی کے لیے رضامند ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بولو، جواب دو۔ آنے والے نے انتہائی غضبناک اور کڑکدار لہجے میں کہا، راکو، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شہزادی نے کہا تو راکو جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ شادی کے لیے تیار ہو؟ راکو جادوگر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں تیار ہوں، لیکن بیوہ ہونے سے ڈرتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی تمہیں مار ڈالے اور میں بیوہ ہو جاؤں، شہزادی نے اسے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا، اور کمرہ راکو جادوگر کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو خوبصورت شہزادی؟ راکو جادوگر اور مر جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن آخر کار تم نے کسی چیز میں تو اپنی جان رکھی ہوگی، جیسا کہ دوسرے جادوگروں کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، شہزادی نے کہا۔ ہاں، میری جان ایک سرخ رنگ کے طوطے میں ہے، مگر اس طوطے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تم بے فکر رہو، میں کبھی نہیں مروں گا، راکو جادوگر نے کہا۔ لیکن میں نے تو یہاں محل میں کوئی طوطا، سرخ رنگ کا طوطا تو دیکھا بھی نہیں، کہیں تم مجھے بہلانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے، شہزادی نے کہا۔ میں اس طوطے کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا، میں نے اسے سنہرے دروازے والے کمرے میں قید کر رکھا ہے، اور اس دروازے کی چابی میں نے اس محل میں ایسی جگہ چھپا دی ہے جہاں اسے اور کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر تم شادی کے لیے تیار ہو گئی ہو تو میں ابھی واپس جزیرے پر جاتا ہوں تاکہ میں شایانہ شایان تمہارے لیے ایک انتہائی خوبصورت محل تیار کر سکوں۔ میں ابھی یہ محل تیار کروا کر رات تک واپس آ جاؤں گا، تم اس دوران نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر شادی کے لیے تیار ہو جانا، پھر میں تمہیں ساتھ لے کر جزیرے پر جاؤں گا، تم سے شادی کروں گا، راکو جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو جگو پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ اب بتاؤ، تمہارے کہنے پر میں نے شادی کی حامی بھر لی ہے، اب کیا ہوگا؟ شہزادی نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں وہ چابی ڈھونڈ نکالتا ہوں، جگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
لیکن وہ جادوگر تو کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ شہزادی گلنار نے پریشان لہجے میں کہا، کوئی ڈھونڈ سکے یا نہ، لیکن ایک چور یہ چیزیں آسانی سے تلاش کر لیتا ہے۔ جگو نے کہا تو شہزادی بے اختیار اچھل پڑی۔ چور؟ کیا مطلب؟ کیا تم چور ہو؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں کبھی ایک نامی گرامی چور تھا، پھر میں ملک جام نگر کا بادشاہ بن گیا اور لوگ مجھے چور بادشاہ کہنے لگے۔ پھر میں نے چوری سے توبہ کر لی، لیکن اب مجھے نیکی کے خاطر چوریاں کرنی پڑتی ہیں۔ جگو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب دیکھو، مجھے تمہیں اس جادوگر سے بچانے اور اپنی بیوی کا جزیرہ اس ڈاکو جادوگر کے قبضے سے آزاد کرانے اور ظالم جادوگر کی موت کے لیے چابی کو چوری کرنا ہی پڑے گا، جگو نے کہا، اور شہزادی کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جگو نے پورے محل میں اس چابی کی تلاش شروع کر دی۔ شہزادی اس کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن چابی نہیں مل رہی تھی۔ اوہ، میں سمجھ گیا یہ چابی کہاں ہوگی، اچانک جگو نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کہاں ہوگی؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ اس کوڑھے کے اندر جس سے وہ تمہیں پیٹتا ہے، جگو نے کہا، اور پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف دوڑ پڑا جس کی دیوار پر اس نے کوڑھے کو لٹکتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر واقعی اس کے دستے کے اندر سے ایک سنہرے رنگ کی چابی تلاش کر ہی لی۔ کمال ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کوڑھے کے اندر چابی ہے؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایسی چیزیں ہر شخص اسی جگہ پر رکھتا ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہ جا سکے، اور پھر حفاظت کے خاطر اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جب بھی یہاں آتا ہے تو کوڑھا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اسے یہ تو مکمل یقین ہے کہ اس کالے سمندر کی تہہ میں موجود اس محل کے اندر اور تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب چابی مل گئی ہے اور ہمیں سنہرے دروازے والا کمرہ تلاش کرنا چاہیے، جگو نے کہا، اور پھر اس نے شہزادی کے ساتھ پورا محل چھان مارا اور آخر کار وہ سنہری دروازے والا کمرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے میں ایک سنہرے رنگ کا بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ جگو نے جلدی سے چابی تالے کے سوراخ میں ڈالی، پھر جیسے ہی اسے گھمایا، کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ تالا کھول کر جگو نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ادھر ایک میز پر ایک پنجرا موجود تھا۔ پنجرے میں سرخ رنگ کا ایک طوطا تھا اور ایک طرف بوتل بھی رکھی ہوئی تھی جس میں سنہرے رنگ کی مچھلی تھی۔ شہزادی، تم یہ بوتل اٹھا لو، میں اس طوطے کو پکڑتا ہوں، جگو نے کہا، اور جیسے ہی اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطے کو پکڑنا چاہا، فوراً ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ڈاکو جادوگر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر جگو پر جادو کرنا چاہا، لیکن جگو نے تیزی کے ساتھ طوطے کی گردن مروڑ دی اور ڈاکو جادوگر تڑپتا ہوا فرش پر گر پڑا، اور پھر جیسے ہی طوطا مرا، ڈاکو جادوگر بھی مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو جگو نے دیکھا وہ اس محل کے بجائے اس سمندر کے کنارے موجود تھا۔ شہزادی گلنار بھی اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ بوتل تھی جس کے اندر وہ سنہری مچھلی تھی۔ مبارک ہو چور بادشاہ، تم نے دنیا کے سب سے ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دیا۔ اب تم آنکھیں بند کر لو اور شہزادی سے بھی کہو کہ وہ بھی آنکھیں بند کر لے۔ اسی لمحے بونے کی آواز جگو کے کانوں میں پڑی اور جگو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کی، ان کے جسم ہوا میں اڑنے لگے اور کافی دیر بعد ان کے قدموں تلے زمین محسوس ہونے لگی۔ تو بونے نے انہیں اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے کہا، اور آنکھیں کھولتے ہی جگو خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ اس کی بیوی جانم، چھامو نیولا اور بونا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مبارک ہو جانم، ڈاکو جادوگر مر گیا اور تمہارا جزیرہ اس کے قبضے سے آزاد ہو گیا، جگو نے کہا، اور جانم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ بوتل مجھے دو شہزادی، بونے نے شہزادی کے ہاتھوں سے بوتل لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بوتل شہزادی کے ہاتھ سے لے کر اس کا منہ کھولا اور بوتل کے اندر موجود سنہری مچھلی کو جھیل میں ڈال دیا۔
مچھلی جیسے ہی جھیل میں گری، جھیل کا پانی ایک دم اچھلا اور اس بونے پر گر پڑا، اور دوسرے لمحے جگو اور جانم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں اب ایک بونے کے بجائے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ بھائی جان آپ؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور دوڑتی ہوئی اس نوجوان سے لپٹ گئی جو بونے سے نوجوان بنا تھا۔ جگو اور جانب بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں تمہارا بھائی شہزادہ پرویز، میں تمہیں اس جادوگر کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا، لیکن اس جادوگر نے مجھے یہاں بونا بنا کر قید کر دیا۔ وہ مجھے اس لیے نہیں مار سکتا تھا کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جادو سیکھ لیا تھا، لیکن اس نے مجھے یہاں قید کر دیا اور میری رہائی ناممکن بنانے کے لیے اس نے جھیل کی یہ مچھلی نکال کر اپنے محل میں قید کر لی تھی، تاکہ نہ یہ مچھلی واپس جھیل میں گرے گی اور نہ ہی میں دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ سکوں گا، شہزادے پرویز نے کہا۔ اور شہزادی اپنے بھائی سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ اصل میں مبارکباد کا مستحق یہ چور بادشاہ جگو ہے، جس نے نامی گرامی چور ہونے کے باوجود اتنے نیک کام کیے ہیں کہ اللہ نے اسے خوبصورت اور وفادار بیوی، ایک وفادار دوست اور ایک شہزادی بہن اور ایک شہزادہ بھائی عنایت کر دیا ہے، شہزادے پرویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جگو سے خوشی کے مارے لپٹ گیا۔ جگو بھی خوش تھا اور جانم بھی۔ شہزادہ پرویز اسے اپنے جادو کی مدد سے اس جزیرے پر لے گیا جو جانم کا جزیرہ تھا۔ وہاں کے لوگ بھی راکو جادوگر کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ راکو جادوگر مر چکا ہے اور اسے جانم کے شوہر جگو نے مارا ہے، تو انہوں نے جگو کو اس جزیرے کا بادشاہ اور جانم کو اس کی ملکہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح جگو صرف جام نگر کا ہی نہیں بلکہ اس جزیرے کا بھی بادشاہ بن گیا۔ پھر جگو، جانم اور شہزادی گلنار اور شہزادے پرویز کے ساتھ اس کے ملک بھی گئے، جہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی اور وہ کئی دن تک وہاں مہمان بنے رہے۔ اس کے بعد وہ واپس جام نگر آ گئے۔ یہاں کے باشندے بھی بے حد خوش تھے کہ ان کا چور بادشاہ نہ صرف نیک ہو گیا تھا بلکہ ایک اور جزیرے کا بھی بادشاہ بن گیا تھا۔ اب جگو واقعی اس قدر نیک ہو گیا تھا کہ لوگ اسے چور بادشاہ کے بجائے نیک بادشاہ کہنے لگے۔ اس کے ان کارناموں کی دھوم دور دور تک جا پہنچی۔ آس پاس کے بادشاہوں نے بھی اسے اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا اور اس طرح جگو کئی ملکوں کا بادشاہ بن کر ٹھاٹھ سے حکومت کرنے لگا۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ.